السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما تطاول آمال المدیح الی ما فیہ من کرم الاخلاق والشیم۔ فما تطاول ما نافیہ ہے، تطاولا یتطاول، تطاولن کا معنی ہوتا ہے دراز ہونا، لمبا ہونا، پہنچنا۔ آمال المدیح، یہ عمل کی جمع ہے اعمال، آرزو کے معنی میں۔ المدیح کا معنی ہوتا ہے تعریف، نعت وغیرہ، لیکن یہاں پر مضاف محذوف ہے، چونکہ نعت اور تعریف کی آرزویں نہیں ہوتی ہیں، نعت و تعریف کرنے والوں کی آرزویں ہوتی ہیں۔ یہاں پر اعمال و اصحاب المدیح یہ مراد ہوگا۔ الی یہ متعلق ہے تطاولہ سے۔ ما فیہ، فیہ کی ضمیر کا مرجع قرآن پاک، من کرم الاخلاق والشیم، کرم الاخلاق الاخلاق الکریمہ، اضافت الصفت الی الموصوف، والشیم شیمتن کی جمع، شیمتن کا معنی وہ عادت جو پیدائشی ہو، معنی ہوگا فما تطاول اعمال المدیح الی ما فیہ من کرم الاخلاق والشیم، تو ثنا خوانوں کی آرزویں وہاں تک نہیں پہنچ پائیں، وہاں تک نہیں پہنچ پائیں ما فیہ من کرم الاخلاق والشیم، جو قرآن پاک کے اندر عمدہ اخلاق اور عادتیں بیان کی گئی ہیں، وہاں تک نہیں پہنچ پائی۔ اور اگر فیہ کی ضمیر کا مرجع سرکار کی ذات ہو تو مطلب یہ ہوا کہ تعریف کرنے والوں نے سرکار کی تعریفیں تو بہت کی ہیں، ہے نا، لیکن جس درجے کے عمدہ اخلاق، عادتیں، خصلتیں سرکار کی ہیں، ان عادتوں، خصلتوں تک اور ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے، یعنی بیان تو کیا لیکن بیان کرنے سے، پورے طور سے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ فما تطاول اعمال المدیح الی ما فیہ من کرم الاخلاق والشیم، تو ثنا خوانوں کی آرزویں وہاں تک نہیں پہنچ پائیں، وہاں تک دراز نہیں ہو پائیں جو ان کے اندر عمدہ اخلاق اور عادتیں ہیں۔ آیات حق من الرحمن محدثۃ قدیمۃ صفۃ الموصوف بالقدم۔ آیات حق، حق آیات، تو حق ہونا آیات کی صفت ہے، تو آیات حق در حقیقت اضافت الموصوف الی الصفت ہے، یا یہ کہ حق سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہو تو معنی ہوگا آیات حق اللہ رب العزت کی نشانی، یا یہ کہ حق سے مراد قرآن ہو کیونکہ قرآن بھی حق ہے نا، تو اب معنی ہوگا قرآن جو کہ حق ہے اس کی آیتیں۔ من الرحمن، رحمان کی جانب سے، محدثۃ کیا ہے، حادث ہے، اس میں مفعول ہے احدثہ سے، قدیمۃ قدیم بھی ہے، حادث بھی ہے، قدیم بھی ہے، صفت الموصوف بالقدم، قدیم ہے اور اس ذات کی صفت ہے جو کہ قدم سے موصوف ہے۔ کیا مطلب؟ یہی قرآن، علامہ بوصیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں اگر من حیث الانزال دیکھا جائے، من حیث الکتابت دیکھا جائے
تو ان اوصاف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ حادث ہے نا. اور من حیث الدلالت اگر دیکھا جائے، کس کے اعتبار سے؟ دلالت کے اعتبار سے، یا یہ آیتیں جن پر دلالت کرتی ہیں وہ مدلول کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ معنی قدیم ہے، قائم ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے قدیم کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ قدیم. تو حق یعنی قرآن حق کی آیتیں جو کہ رحمان کی جانب سے ہے، جو حق رحمان کی جانب سے ہے، وہ آیتیں حادث ہے اور قدیم ہے، اس ذات کی صفت ہے. قدیم ہے تو اس ذات کی صفت ہے جو ہم سے موصوف ہے، یعنی اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے تو فرمایا کہ اللہ کے کلام کی تقسیم کرنا ہی ممنوع ہے، غلط ہے. المعتقد میں جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کی تقسیم کرنا کہ قدیم ہے، حادث ہے، یہ تقسیم کرنا یا لفظی اور نفسی کی طرف تقسیم کرنا یہ غلط ہے. یہ متقدمین نے سمجھانے کے لیے صرف تقسیم کی تھی، ورنہ تو اللہ رب العزت کے کلام میں کوئی تقسیم نہیں ہے. اللہ کا کلام جو ہے وہ تو اسی کی ذات کے ساتھ قائم ہوگا. جب اس کی ذات کے ساتھ قائم ہوگا تو وہ تو صرف نفسی ہوگا، قدیم ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو نقوش، عبارتیں وغیرہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب اس پر دلالت کرنے والی ہیں اور یہ حادث ہے. فرماتے ہیں تو قدیمتن اور قدم کے درمیان جناسی اشتقاق ہے، ایسے ہی محدثتن اور قدیمتن کے درمیان طباق ایجاب ہے. ٹھیک ہے. ایسی صفتن اور موصوف کے درمیان جناسی اشتقاق ہے. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن ارم. فرماتے ہیں اللہ کی جو آیتیں ہیں یہ قدم سے موصوف ہے. جب قدم سے موصوف ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور وہ ازلی ہمیشہ سے ہے. اور جو ازلی اور ہمیشہ سے ہو تو اس کے ساتھ قائم ہونے والی جو صفت قدیمہ ہوگی وہ بھی ہمیشہ سے ہوگی اور ازلی ہوگی. جب ہمیشہ سے ہوگی اور ازلی ہوگی تو وہ کسی زمانے کے ساتھ مختص نہیں ہوگی، کیونکہ زمانے سے جو مختص ہو جائے وہ زمانی کہلاتا ہے اور جو زمانی ہو وہ حادث ہوگا. ٹھیک ہے. اس لیے فرماتے لم تقترن بے زمان، یہ کسی زمانے سے مقترن نہیں ہوئی. وَهِيَ تُخْبِرُنَا، اس حال میں کہ یہ آیات ہمیں خبر دیتی ہیں عن المعاد، معاد کی کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھا جائے گا، زندہ ہونا بھی حق ہے، اس کی بھی خبر دیتی ہیں. وعن عاد، اور قوم عاد کی ہے نا، ان کے احوال کی کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا شرارتیں کی، سب کی خبر دیتی ہے. وعن ارم، اور ارم یہ بھی نہیں ارم بھی ایک قوم ہی کا نام ہے، وہی ہے. قرآن پاک میں نہیں فرمایا گیا ارم ذات العماد وثمود الذین جابوا الصخرۃ بالواد ہے. ٹھیک ہے. تو ارم یہ بھی ایک قوم ہی کا نام ہے. تو یہ آیات زمانے سے مقترن نہیں ہوتی اور وہ ہمیں خبر دیتی ہیں معاد کی، عاد کی اور ارم کی، سب کی خبر دیتی ہیں. کچھ مستقبل کی خبر دے رہی ہیں اور ماضی کی بھی خبریں دے رہی ہیں. اور جو کوئی حادث ہو وہ تو کسی زمانے کے ساتھ مقترن ہوگا نا. تو یہ تو خبریں سارے زمانے کی دے رہی ہیں، اول سے لے کر آخر تک کی. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی حادث نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. فرماتے دامت لدینا ففاقت کل معجزت، یہ اللہ کی یہ آیات، یہ قرآن کی آیات دامت لدینا، دام یدوم استمرہ، لگاتار رہنا. دامت لدینا ہم تک باقی رہی. ففاقت کل معجزت، تو یہ دیگر نبیوں کے بہت سارے معجزے تھے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ باقی نہیں رہے ہے.
اور قرآن کی آیتیں آج بھی باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گی. استمرار و بقا یہ بھی نبی کا ایک ایسا معجزہ ہے جو دیگر تمام انبیاء کے معجزات پر فوقیت رکھتا ہے کہ وہ آئے اور ختم ہو گئے، لیکن یہ وہ معجزہ ہے جو آیا اور ختم نہیں ہوا. فرماتے ہیں دامت لدینا، یہ آیات حق ہم تک مستمر رہیں، لگاتار ہم تک رہیں باقی. وفاقت کل معجزۃ، تو یہ نبیین میں سے تمام انبیاء کے ہر معجزے پر فوقیت لے گیا. اذ جاءت ولم تدمی، کیونکہ یہ آیات آئیں، کیونکہ وہ معجزے آئے. اب جاءت یہ مؤنث کیوں آیا؟ ما قبل میں تو کل معجزۃ لفظ آیا تھا، لفظ کل مذکر تھا، لیکن چونکہ مضاف الیہ مؤنث تھا، کبھی کبھی مضاف الیہ کے اعتبار سے بھی لے کر آ جاتے ہیں، سمجھیے، اس لیے جاءت مؤنث ہے، کیونکہ وہ معجزات انبیاء آئے ولم تدمی، اور باقی نہ رہے. تو دامت اور لم تدم ان کے درمیان طباق سلب ہے، ٹھیک ہے، جنا سے اشتقاق بھی ہے. محکمات فما یبقین من شبہ لذی شقاق وما یبقین من حکم. محکمات اے ہیا محکمات، یہ آیات محکمات ہیں، محکم آیات ہیں. فما یبقین من شبہ، یا یہ بھی کہہ سکتے ہو یہاں پر خبر محذوف ہے، اے منہا محکمات، ان آیات میں کچھ محکمات ہیں. فما یبقین من شبہین، ایسی محکمات ہیں کہ جنہوں نے کوئی شبہ باقی نہ چھوڑا. من شبہین میں من جو ہے وہ محض تاکید نفی کے لیے نکرہ پر داخل کر دیا اور نفی میں اور زور پیدا کرنے کے لیے. شبہین یہ شبہتن کی جمع ہے، جنہوں نے بالکل کوئی شبہ نہ چھوڑا. لذی شقاق، جھگڑالو کے لیے. شقاق جھگڑالو، پھٹن ڈالنا، دو چیزوں کے بیچ میں پھٹن ڈال دینا، ٹھیک ہے. تو ذی شقاق وہی جھگڑالو آدمی. وما یبغین من حکم، بغا یبغی چاہنا، اور یہ آیات کریمہ یہ یبغین جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع. من حکم، حکم کا معنی فیصل. یہ ایسی محکم آیات ہیں جنہوں نے کسی بھی جھگڑالو کے لیے کوئی شبہ نہ چھوڑا. وما یبغین من حکمی، اور نہ ہی کسی دوسرے کو اپنے لیے فیصل چاہا، فیصل بنانا چاہا. کیوں؟ اس لیے کہ خود ہی سے یہ اتنی مضبوط ہے، ان کا فیصلہ مضبوط ہے کہ کسی فیصل کو فیصل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وما حوربت قط الا عاد من حرب اعد الاعاد الیہ ملقی السلم. وما حوربت ما نافیہ، حارب یحارب محاربتا، اسی سے فعل ماضی مجہول حوربا، جنگ کرنا. کیا معنی؟ جنگ کرنا. وما حوربت، اور ان آیات سے جنگ نہ کی گئی. جنگ نہ کرنے کا مطلب ان کا معارضہ نہ کیا گیا ہے. قط تو کبھی، الا عاد من حرب، مگر یہ کہ جنگ سے لوٹ کر آیا. کون لوٹ کر آیا؟ فاعل ہے اعد الاعادی، دشمنوں میں سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا ہے. الیہا ملقی السلم، الیہا اے الی الآیات، ملقی السلم، القا یلقی، القا کا معنی ڈالنا، اسی سے اس میں فاعل ملقی. اور السلم کا معنی ہوتا ہے امن و سکون، مصالحت، مسالمت ہے، یعنی جنگ کو چھوڑ دینا، جنگ کا نہ ہونا، یہی ہے سلم. ما حوربت قط الا عاد من حرب اعد الاعاد الیہ ملقی السلم، کبھی بھی ان آیات کا معارضہ نہ کیا گیا، ان آیات سے جھگڑا نہ کیا گیا. اس کا مطلب حالانکہ جھگڑا تو کیا گیا تھا. تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ نفی کرنا مقصد، آگے اس اگلے اللہ کے ذریعے سے آ رہا ہے نا. جھگڑا نہ کیا گیا مگر ایسا ہوا، یعنی جھگڑا تو ہوا ہے لیکن جھگڑے کا نتیجہ یہ ہوا. ما حوربت قط، کبھی بھی ان سے مقابلہ آرائی نہیں کی گئی اور ان سے مجادلہ یا محاربہ نہ کیا گیا.
الا عاد من حرب اعد العادی، لیکن دشمنوں کا دشمن بھی ان کے ساتھ جھگڑنے کی جنگ سے پلٹا الیہا ان کی طرف ملقی السلامی، امن و سلامتی اور امن و شانتی کو پیش کرتے ہوئے۔ اور القاء السلام کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کے سامنے جھک جانا ہے بھائی۔ اگر کوئی آدمی جنگ ہو رہی ہے دو کے بیچ میں اور ایک کہنے لگے کہ ارے بھائی چلیے جنگ ختم کریے، تو اس کا مطلب وہ ہار گیا اور جھک گیا سامنے، اس کا معنی جھکنا بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے معنی ہوگا کہ ان آیات سے محاربہ نہ کیا گیا مگر دشمنوں کا دشمن جنگ سے واپس آیا ان کی طرف امن و شانتی کو پیش کرتے ہوئے یا اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے۔ تو اعدل اعادی اور عادہ سب کے درمیان جنا سے اشتقاق ہے۔ پہلا عادہ جو ہے وہ عود سے ہے تو پہلے عادہ میں اور اعادہ میں شبہ جناس ہے، اور دوسرا اعدہ اور اعادی میں جناسی اشتقاق ہے۔ اور ایسے ہی سلم اور حرب ان کے درمیان طباقی ایجاب ہے۔ حوربت اور حرب کے درمیان جناسی اشتقاق ہے، ٹھیک ہے۔ ردت بلا بلاغتها دعوی معارضها رد الغیور ید الجانی عن الحرمی۔ ردت بلاغتها، ان آیات کی بلاغت نے معارض کے دعوی کو رد کر دیا، تردید کر دی، چھوڑ دیا، دھتکار دیا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی نے اس سے ان آیات کا معارضہ کیا تو وہ خائب و خاسر ہوا، ذلیل و رسوا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور خود اسی کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو اس جیسا نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ جیسے الفیل و ملفیل خرطومہ طویل ذنبہ قصیر بنا کے لے آئے تھے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پر، ہے نا۔ قرآن نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ تو ایک سورت بھی تو لے کر آ جاؤ، اس کا ایک ٹکڑا، سورت کا معنی ٹکڑا ہوتا ہے، اس جیسا ایک ٹکڑا ہی بنا کے لے آؤ۔ اتنا بڑا چیلنج قرآن نے کیا، پورے عرب کے لیے چیلنج تھا، فصیح و بلیغ لوگ تھے ان کو چیلنج تھا، تب اس کے مقابلے میں کچھ نہ لا سکے، اس کا معارضہ نہ کر سکے، سمجھے نا۔ اب کوئی کہے کہ ہو سکتا ہے معارضہ کیا ہو لیکن اس کو دبا دیا گیا ہو، چھپا دیا گیا ہو، تو اس کو صاحب شرع عقائد نے کہا کہ اسباب تو ان کے پاس تھے پھیلانے کے، کیونکہ کثرت ان کی تھی، کثرت، تو جو تھوڑے لوگ ہوں گے وہ کیسے ان کے معارضے کو دبا دیں گے، لیکن پھر بھی نہیں اٹھ پائے، پھیل نہیں پایا، اس کا مطلب یہ لاجواب ہو گئے۔ ردت بلاغتها، قرآن کی بلاغت نے اپنے معارض یا آیات کی بلاغت نے اپنے معارض کے دعوے کی تردید کر دی، ایسے دعوے کو پھیر دیا، رد الغیور ید الجانی عن الحرمی، جیسے کہ ایک غیرت مند آدمی کسی جرم کرنے والے کے ہاتھ کو اپنی حریم سے واپس کر دیتا ہے۔ حریم کا معنی بیوی بھی ہوتا ہے، عورت بھی ہوتا ہے، جس کے لیے حرمت ثابت ہو۔ حرمت کا مطلب جس کو جو لائق احترام و حفاظت جس کی جائے، ہے نا، اس کو بھی حریم کہتے ہیں، اور حریم چوکھٹ کو بھی کہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ایک غیور آدمی اپنے گھر کی عورت سے کسی مجرم اور کسی جنایت کرنے والے کے ہاتھ کو مطلب پلٹ دیتا ہے، مروڑ دیتا ہے، بالکل ویسے ہی آیات کی بلاغت نے ایک معارض کے دعویٰ کو پلٹ کر رکھ دیا، مروڑ کر رکھ دیا، اب وہ معارضہ نہ کر سکا۔ تو ردت اور ردہ کے درمیان جناس اشتقاق ہے، اور یہ ید الجانی عن الحرمی
اس میں تشبیہ ہے، لیکن ادات تشبیہ موجود نہیں ہے، وجہ شبہ موجود نہیں ہے، کون سی تشبیہ ہوگی؟ تشبیہ بلیغ۔ اب تشبیہ یہاں پر کیسے؟ مصدر کا ہی استعمال تشبیہ کے لیے کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔